ہزاروں سال پہلے ہمیں جیون دیا گیا۔ اس وقت سبھی لوگوں کے لیے خوشیوں بھرا جیون مشکل نہیں تھا، لیکن آج ایسا وقت ہے کہ مصروفیت سے بھرے اس دور میں ایک پرسکون اور خوشیوں بھرا جیون صرف امیر لوگ ہی جی سکتے ہیں، جیسے کامیاب کھلاڑی، اداکار، حکمران اور تاجر۔ ان کا جیون خوشیوں سے بھرا رہتا ہے، لیکن ہم جیسے عام لوگوں کا جیون اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش میں ہی گزر جاتا ہے، اور ہم اپنے سپنوں کو کھو کر ایک کمپرومائزڈ جیون جینے لگتے ہیں۔ اس موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا راستہ ہے جس سے کوئی فرد صحیح سمت میں ایمانداری سے محنت کر کے زندگی کی تمام خوشیوں کو حاصل کر سکتا ہے، تو ہمیں مایوسی کا جواب ہی ملتا ہے۔ لیکن ہاں، اسے حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ ہے جو ہمارے لیے امید کی کرن ہے، اور وہ ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ اس حیرت انگیز بزنس ماڈل کو سب سے پہلے سن 1930 میں ڈاکٹر کارل رینبرگ نے اپنی کوششوں سے تیار کردہ نئے فوڈ سپلیمنٹس کو اپنے کسٹمرز تک براہ راست پہنچانے کے لیے روایتی طریقہ کی بجائے اس نئے طریقے سے کوشش کی۔ اس بزنس کرنے کے دلچسپ طریقے کو سب سے پہلے USA میں پیش کیا گیا، اور کچھ کمپنیوں نے اس نئے طریقے کو اپناتے ہوئے اپنی منتخب کردہ پروڈکٹس کو اپنے کسٹمرز تک سیدھا پہنچایا۔ ان پروڈکٹس کو ذہین حضرات نے استعمال کر کے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی انٹروڈیوس کیا۔ بزنس کرنے کے اس نئے طریقہ کے استعمال سے اس سے جڑنے والے ڈسٹریبیوٹرز کو ان کی خواہش سے کہیں زیادہ منافع ملا، اور دنیا کو ایک نیا بزنس ماڈل مل گیا۔ مثال کے طور پر ایک سادہ پینٹر اس بزنس کے طریقہ سے آج ایک ایسا جیون جی رہا ہے جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اسی طرح ایک عام ویلڈر اپنی فیملی کے ساتھ خوشیوں بھرا جیون جی رہا ہے۔ یہی نہیں، ہزاروں لوگ زمین سے آسمان کی بلندیوں کو پہنچ گئے۔ آج بزنس کرنے کا یہ طریقہ پچھلے 85 سالوں سے قریب 165 ملکوں میں کامیاب طریقے سے چل رہا ہے، اور دنیا کا فاسٹسٹ ترین گروئنگ انڈسٹری بھی بن چکا ہے۔ اس بزنس کی بدولت ہر سال پوری دنیا میں ہزاروں لوگ لاکھ پتی بن رہے ہیں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ یہ بزنس ماڈل دنیا میں متعارف ہونے کے لگ بھگ 50 سالوں کے بعد پاکستان میں پہلی بار سن 1996 میں پیش ہوا۔ شروعات کے وقت میں پاکستانیوں نے اسے بڑی امید سے دیکھا۔ جب کچھ انٹرنیشنل کمپنیوں نے اسے پاکستان میں متعارف کرایا تو بہت سارے لوگ اس بزنس سے اس امید کے ساتھ جڑے کہ ان کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ بھلے ہی ان کمپنیوں کے پروڈکٹس اچھی کوالٹی کے تھے، لیکن ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے عام لوگ اسے خرید نہیں سکتے تھے، اور ان کا ٹارگٹ بہت مشکل ہوتا تھا۔ جب لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تو ان میں مایوسی چھا گئی۔ اس دوران کچھ لالچی کمپنیوں نے غلط منشا سے ان سکیموں کا فائدہ اٹھایا، اور بنا کسی پروڈکٹس کے کہا کہ بس لوگوں کو جوڑنا ہی کافی ہے، اور صرف پیسوں کے ہیر پھیر سے لوگوں کے من میں لالچ پیدا کیا کہ وہ تھوڑے عرصے میں امیر ہو سکتے ہیں۔ لوگ بھی ان پر یقین کر کے ان سکیموں کا حصہ بنے، لیکن وہ ناکام ہوئے تو اپنے کو ٹھگا محسوس کیا۔ پروڈکٹس پر منحصر بزنس میں بھی لوگوں نے مہنگے، پیچیدہ اور اونچے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے بنا چاہے اور بنا ضرورت کے مہنگے پروڈکٹس خریدے، اور آگے بھی ان کو پہنچایا، اور انہیں بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ ان سب ناکارہ باتوں کی وجہ سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا اچھا خاصا نام بدنام ہو گیا۔ فیمس ورلڈ اکانومسٹ بھی 2000 سے 2008 کے دور کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کالا کال کہتے ہیں۔ نومبر 2016 میں بنا کسی شور و غل کے عہدے ہوا، اور وہ ہے اپنا EBL پاکستان۔ اس کمپنی میں جب کوئی نیا ڈسٹریبیوٹر کے طور پر جڑتا ہے تو وہ جوائننگ کے لیے کیول ایک ہی بار پلان یا پروڈکٹ خریدتا ہے، اور کام انتہائی سیدھا اور سادہ، جس سے ایک عام انسان آسانی سے پوری طرح سفل ہو سکتا ہے۔ تب بڑی کمپنیوں نے اسے ایک چھوٹے سے جگنو کی طرح دیکھا،
لیکن اس کے بانی مسٹر محمد شاہ جہان کا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں طویل تجربہ، دور اندیشی، مخلصانہ رویہ، کمیونٹی کی خوشحالی اور ترقی کے لیے انتھک جدوجہد کا جذبہ اور ورلڈ کلاس پروڈکٹس کم قیمت پر انتہائی مضبوط بزنس پلان اور ویریفائڈ کمپنی فارمولا جس پر کمپنی کوئی کمپرومائز نہیں کرتی کے تحت کام کیا۔ جیسا کہ کہاوت ہے، بیج بونے والا سو سکتا ہے لیکن بیج نہیں، ٹھیک ویسے ہی کم عرصے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بزنس سے جڑنے والے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس وجہ سے لوگوں کے درمیان اس کا یقین بڑھتا گیا اور آئے دن نئے لوگ اس سے جڑتے گئے۔ اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے باقی کمپنیاں حیرت میں ہیں۔ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی کمپنی فیس بک نے بھی پاکستان میں EBL کی خدمات کو اس کے مضبوط بزنس پلان اور ویریفائڈ فارمولا کی بدولت سراہا ہے۔ کمپنی اپنا بزنس پلان پورے پاکستان میں پھیلا چکی ہے اور اپنا مینوفیکچرنگ ایریا بنانے پر بھی تیزی سے کام کر رہی ہے، جس میں فیکٹریاں، R&D سینٹرز اور اپنی پروڈکٹس بنانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہوں گی۔ اس کے بعد EBL پاکستان اپنا بزنس دوسرے ممالک تک پھیلا دے گی اور ایک انٹرنیشنل کمپنی بن جائے گی۔ EBL نے وہ مشکل کام کر دکھایا ہے جو پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنے والی کوئی بھی بیرونی کمپنی نہیں کر پائی ہے۔ کسی نے بھی اپنے ڈسٹریبیوٹر کی کامیابی کے لیے اتنی محنت نہیں کی ہے۔ EBL نے یہ کیسے کیا؟ سب سے پہلے پاکستان کی پہلی پیور بائنری پلان کمپنی ہونے کا اعزاز حاصل کیا، پھر نیٹ ورک مارکیٹنگ کی تاریخ میں سب سے سستا بزنس پلان اور میکسیمم ڈسٹریبیوٹر کمپنی ہونے کا اعزاز بھی اپنے نام کیا، بہترین پارٹ ٹائم بزنس اپرچونٹی آفر کی جو آپ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے، ہر سنگل پیئر یعنی 1 by 1 پر انکم مہیا کی، جس کے لیے کسی مقررہ دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کمپنی آفس جانے کی ضرورت، بلکہ آپ کا آج کا پروفٹ آج ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی تھوڑی سی محنت اور صحیح سمت میں کوشش کر کے زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، اور اس کا ایک ہی مارک ہے EBL پاکستان، سکسیس ٹوگیدر۔